مشکل میں پھنسا ہے، اللہ اگر تو مشکل کشائی نہیں کرے گا تو کوئی اور؟ یاد کر لیجئے، جس پر مشکل آئے وہ مشکل کشائی، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا جو خود مشکل میں پھنس جائے۔ ارے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل نہیں آئی؟ احد کے میدان میں مشکل نہیں آئی؟ عائشہ پر تہمتیں لگی تو مشکل نہیں آئی؟ مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ لیکن علماء بریلی اس مشکل کشائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سنیے ان حضرات کا عقیدہ۔ وہ فرماتے ہیں، ایوب رضوی احمد رضا خان صاحب کے بارے میں ایک نظم لکھتے ہیں، کہتے خلق حاجت روا احمد رضا ہے میرا مشکل کشا احمد رضا۔ پہلے تو اللہ رسول کو پکارا جاتا تھا نا، اب یہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے بہت نیچے تک آ گیا، اب احمد رضا خان صاحب خود مشکل کشا ہو گئے۔ کون دیتا ہے مجھ کو؟ کس نے دیا؟ جو دیا تم نے دیا احمد رضا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون دیتا ہے؟ وہ مالک کہتا ہے اگر میں اس رات کو لمبا کر دوں، کون ہے جو تمہارے لیے سورج لے آئے؟ میں اس دن کو ٹھہرا دوں، کون ہے تمہارے سکون کے لیے رات لے آئے؟ کون ہے سوائے اللہ کے؟ جس نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے انگوریاں اگائی۔ توحید کی آیات کو سامنے رکھیے اور علماء بریلی کا عقیدہ سامنے رکھیے۔ کون دیتا ہے مجھ کو؟ کس نے دیا ہے؟ جو دیا تم نے دیا احمد رضا، دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا، ہاں مدد فرما احمد رضا۔ حشر میں جب ہو قیامت کی تپش، اپنے دامن میں چھپا احمد رضا۔ جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے، جام کوثر کا پلا احمد رضا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جام کوثر کون پلائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض پر اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور اہل ایمان نبی کے ہاتھ سے وہ جام پیئیں گے جس کا رنگ دودھ کا ہوگا، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہوگی، جس کی خوشبو کستوری سے اچھی ہوگی۔ جو ایک بار نبی کریم کے ہاتھ سے اس جام کو پی لے گا، جنت میں داخل ہوتے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم جتنے ہیں، اللہ سب تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو ہمارے حبیب کے ہاتھ سے وہ جام کوثر عطا فرما۔ اور یہاں احمد رضا کو کہا جا رہا ہے کہ اے احمد رضا، قبر و نشر و حشر میں ساتھ دے، ہو میرا مشکل کشا احمد رضا۔ تو ہے داتا اور میں منگتا تیرا، میں تیرا ہوں اور تو ہے میرا احمد رضا۔ نور محمد اعظمی صفحہ 47 اور 48 پر یہ عقیدہ ہے۔ اب جس طرح علماء بریلی کا یہ عقیدہ ہے، اسی طرح علماء دیوبند کا سیم یہی عقیدہ شمائل امدادیہ کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی بیان فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 83 ہے، صفحہ نمبر 83 پہ کہتے ہیں اپنے پیر حاجی امداد اللہ اپنے پیر نور محمد کو یاد کر کے، تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ، آسرا دنیا میں ہے بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن یہ پکڑ کر یہ کہوں گا برملا، اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس دن کی سختی کو یاد کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بنتی خودی من مالی ما شئتی، اے محمد کی لاڈلی، اے محمد کی پیاری، جس کے لیے نبی اٹھ جایا کرتے تھے، جس کے ماتھے کو بوسہ دیا کرتے تھے، جس کو وفات کے وقت بلا کر کہا تھا فاطمہ تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، فاطمہ رو دیتی تھی، اور نبی نے پھر کہا تھا فاطمہ خوش ہو جا، جنت میں تیری اور میری ملاقات بڑی جلدی ہونے والی ہے۔ اس فاطمہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے امام، میرے قائد، میرے نبی، میرے رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر میں سے اٹھا کر لے جا، اے عملی یا بنتی، بیٹی عمل کرنا، اللہ کے دربار میں پکڑی گئی تو محمد چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی پھوپھی کو یہی پیغام دیا، اپنی قیامت تک آنے والی امت کو یہی پیغام دیا، اے میری امت کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن تمہاری گردن اونٹ کے منہ میں ہو اور تم حشر میں مجھے ڈھونڈتے پھرو اور آ کر کہو اے اللہ کے نبی ہماری مدد کیجئے۔ میرا ایک جواب ہوگا قد بلغت، میں تو دنیا میں توحید کی دعوت دے کر آیا تھا، تمہیں جنت میں جانے کا پیغام سنا کر آیا تھا، تم عمل کرتے تو آج نجات پا جاتے۔ اور یہاں علماء بریلی احمد رضا کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، اور علماء دیوبند نور احمد امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر نور احمد کو یہی عقیدہ دے رہے ہیں، یہی اتھارٹی دے رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ قاضی ہوگا، میں آپ کا دامن پکڑ کر کہوں گا
کہ اب آپ کے علاوہ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا. جہاں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب جواب دے جائیں گے اور سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا علیہم الصلاۃ والسلام رب نفسی رب نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ہماری شفاعت کے لیے تیار نہ ہوگا. یہاں یہ وہ اپنے پیروں کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں. پروفیسر شہزاد سیفی لاہور کا ایک بریلوی عالم ہے، اس کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی کا خیمہ جہنم کے کنارے پہ لگا ہوا ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی غیرت کو ان ظالموں نے کیا سمجھا ہے، اللہ کی قدرتوں کو کیا جانا ہے. فرشتے جن لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے، پیر عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کو چھڑا چھڑا کر جنت وارث کریں گے. جہاں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں وہاں پکڑی گئی تو میں نہیں چھڑا سکوں گا، اور یہ کہتا ہے یہ خیمہ ہی جہنم کے کنارے پہ لگائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حاجت روا صرف اللہ عز و جل ہے. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالی جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. جو اللہ رحمت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس رحمت کو اللہ روک لے، اللہ بند کر دے، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. وہی غالب حکمت والا اللہ ہے. اگر اللہ کسی پہ مصیبت ڈالنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اللہ کسی کی مصیبت دور کرنا چاہے تو کوئی اس پہ ڈال نہیں سکتا. لیکن احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب الامن والعلا میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا ہے. لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس حاجتیں لے کر آتے ہیں اور یہ ان کی حاجت روائی کر دیتے ہیں. اسی کتاب کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں اللہ کے نبی حضور ہر مصیبت میں کام آتے ہیں. حضور ہر مصیبت میں کام آتے ہیں. حضور علیہ السلام ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں. عاجزی اور ذلت کے ساتھ حضور کو ندا کی جائے. حضور ہی ہر بلا سے پناہ ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مصیبت میں کام آتے ہیں اور وہ قیامت تک کام آتے رہیں گے، تو جب حسنین کریمین پر مصیبت ٹوٹی اللہ کے نبی کام کیوں نہ آئے؟ اہل بیت سے کتنی محبت تھی نبی کو، حسن و حسین سے کتنی محبت تھی. ان کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، ان کو پیار کیا کرتے تھے. اگر نماز کے دوران وہ آپ پر بیٹھ جاتے اپنے سجدے کو لمبا کر لیا کرتے تھے. ممبر پہ کھڑے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، حسنین نانا کی آواز سن کے باہر نکلتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، نیچے گرتے ہیں. ممبر سے اتر کے حسنین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے پیار کر. فرمایا میرے یہ بیٹے اللہ کی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. ان پہ مصیبت آئی یا نہ آئی، ان کی پوری اولاد پہ مصیبت آئی یا نہ آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت میں ان کے کام کیوں نہ آئے. اسی طرح ملفوظات احمد رضا خان بریلوی کے اندر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں. صفحہ نمبر 369 ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصیبتیں دور کرتے ہیں، یہ پریشانیاں دور کرتے ہیں، اور باقی بزرگوں کو بھی یہی اتھارٹی ہیں. حالانکہ ہمیں قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ ساری مصیبتوں کو دور کرنے والا ایک اللہ عز و جل ہے. فرماتے ہیں حضور اقدس خزانہ سر الہی اور جائے نفاذ حکم خدا ہے. رب العزت نے اپنے کرم کے خزانے، اپنی نعمتوں کے خان حضور کے قبضے میں کر دیے ہیں. جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے. اللہ کا ہر حکم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کے دربار پہ اترتا ہے، پھر یہاں سے آرڈر جاری ہوتا ہے. ایک ذاکر کی تقریر میں سن رہا، وہ ذاکر کہنے لگا کہ اللہ کی تقدیر کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے پہلے حسین کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس نے اپنی شکل بنائی ظالم نے کہ اللہ کا حکم حسین کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر پوچھتا ہے حسین کدھر جاؤں، اور حسین حکم فرماتے ہیں اللہ کا حکم حسین کے حکم کا محتاج. امام حسین کی زیارت مطلقہ میں سرکار کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے اکبر کے بابا میں گواہی دے رہا ہوں ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اللہ کی تقدیری معاملات کے جتنے ارادے ہیں وہ پہلے تم پہ نازل ہوتے ہیں پھر تمہارے گھر سے صادر ہوتے ہیں.
اللہ اکبر العظمۃ للہ. نہیں مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا جملہ.